السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اجزاء پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس نسخہ کی ساری تفصیلات میں عرض کرتا ہوں۔ دارچینی 10 گرام، مغز کونج 10 گرام، سنگھڑا 10 گرام، بہمن سرخ 10 گرام، ثعلب مصری 10 گرام، اسگند 10 گرام، جائفل 10 گرام اور موسلی سفید انڈین 10 گرام، تودری سرخ 10 گرام، فلفل دراز 10 گرام اور ثعلب پنجہ 10 گرام اور موسلی سیاہ 10 گرام اور سمندر سوگ 10 گرام، سروالی 10 گرام، بہمن سفید 10 گرام، کمرکس 10 گرام اور یہ درمیان میں ستاور 10 گرام۔ دانہ سبز الائچی یہ ہم نے 30 گرام لیا ہے، اس میں سے 10 گرام نکالیں گے انشاءاللہ، اور دانہ امید ہے 10 گرام نکل آئے گا۔ لونگ 10 گرام، مال کنگنی 10 گرام، گوند کتیرا 10 گرام، لاجونتی 10 گرام، جلوتری 10 گرام اور اسپند 10 گرام اور تودری سفید 10 گرام اور یہ اجوائن خراسانی 10 گرام، گوند ببول 10 گرام اور موچرس 10 گرام، تال مکھانا 10 گرام اور یہ درمیان میں اکر کرا یہ بھی 10 گرام۔ یہ اس کے اندر چھلکا ڈالیں گے 150 گرام۔ زعفران پہلے ہم ڈالتے تھے 3 گرام، اس دفعہ ڈال رہے ہیں 5 گرام اور کوزہ مصری پہلے یہ 100 گرام اور یہ کشتہ بیضہ مرغ پہلے ہم ڈالتے تھے 5 گرام، اس دفعہ ڈال رہے ہیں 10 گرام اور یہ کشتہ مرجان یہ پہلے 5 گرام ڈالتے تھے، اس دفعہ 10 گرام ڈال رہے ہیں۔ کشتہ کلی پہلے 3 گرام ڈالتے تھے، اس دفعہ 5 گرام ڈال رہے ہیں۔ کشتہ چاندی پہلے 3 گرام ہوتا تھا، اس دفعہ 5 گرام ڈال رہے ہیں۔ کشتہ صدف یہ پہلے 3 گرام ہوتا تھا، اس دفعہ یہ بھی 5 گرام ڈال رہے ہیں اور یہ سارے اجزاء ہیں۔ اس کو آپ کے سامنے ابھی بناتے بھی ہیں، آپ یہ بھی طریقہ دیکھتے رہیے گا اور ساتھ ساتھ اس کے فوائد اور اس کا طریقہ استعمال کے اوپر بھی میں انشاءاللہ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تقریباً سال میں ایک دفعہ ہم سے منگواتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تیار کیا جا رہا ہے اور وہ ذرا انہوں نے کہا کہ اچھا بنا کر دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پیسے جتنے مرضی لگ جائیں لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے اچھا کہا، اسی لیے اس کے اندر زعفران اور کشتہ جات کی مقدار زیادہ جو ہے نا وہ کر دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ ان چیزوں کو، یہ جو جائفل تھے ان کا اوپر والا چھلکا ہم نے اتار دیا اور باقی چیزیں بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے۔ ان کو یہ میں نے مشین منگوائی تھی پشاور سے، ایک دوست ہیں ان سے منگوائی تھی اور اس کے اندر پسائی بہت جلدی اور بہت اچھی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ہم اس کی پسائی کریں گے اور یہ نسخہ جو ہے یہ بہت باکمال نسخہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نسخہ بندہ استعمال کرے تو نسخہ بتائے، تو چونکہ نسخہ آپ کے سامنے بن رہا ہے تو آپ کو اس کے فوائد کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے فوائد کا جب آپ کو علم ہوگا تو آپ اس کو مزید یقین کے ساتھ انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ اجزاء جب آپ کے سامنے آ گئے تو اس کے فوائد خود بخود بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بے اولادی کا مرض آج کل عام ہے، بے اولادی کا مرض، اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی بہترین۔ سپرم کی اضافے کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے اور اپنا جو ہے یہ ایک نام ہے اس صفوف کا، یہ ہمارے دواخانے میں مستقل یہ اس کا جو ہے نا وہ یہ استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری یعنی پٹھوں کی کمزوری بھی جس کو کہا جاتا ہے، اعصابی کمزوری کے لیے بھی یہ دوا بہت ہی کارآمد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں میں درد، اس کے لیے بھی یہ دوا بہت باکمال ہے۔ دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ دوا بہت اعلیٰ رزلٹ کی حامل ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جگر کی کمزوری، دل کی کمزوری اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ ہے۔ امساک کو بھی یہ بڑھاتی ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں ٹائمنگ کہہ دیتے ہیں، امساک کو بھی بڑھاتی ہے اور تغلیظ بھی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی منی کے اندر یہ گاڑھا پن بھی پیدا کرتی ہے۔ اور بہرحال یہ بہت ہی باکمال ہے۔ سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ استعمال کر لیا جائے تو پورا سال بڑا بہترین گزرتا ہے۔ اور بعض مریض تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ہی استعمال کی تو وہ بہت اس کی تعریف کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو استعمال کر لیا جائے سال میں ایک مرتبہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض ادویات کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے یا یہ احتیاط ہوتی ہے کہ 40 سال سے کم عمر والا اس کو استعمال نہ کرے، لیکن یہ ایسی دوا ہے کہ اس کو 18 سال سے لے کر 90 سال کی عمر کے تمام افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے مزے کی بات بتاؤں کہ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کے لیے الگ ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ یہ دوا ایسے ہے کہ اگر عورتوں کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، ہڈیوں کی، اعصابی کمزوری یا اس طرح کی کوئی بھی کمزوری پائی جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ کارآمد ہے۔ اسی لیے یہ بہت باکمال نسخہ ہے۔ اب ہم اس کو بنانے کی ترکیب تیاری جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو اجزاء لینے ہیں ان کو صاف کر لینا ہے۔ بعض اوقات ان اجزاء کے اندر کیونکہ پنسار سٹور میں بس ایسے کھلے ہی رکھے ہوتے ہیں، بہت کم پنسار سٹور ایسے ہوتے ہیں جس میں ادویات کو بڑے دھیان سے اور بڑے احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے میں الائچی کے دانے نکال رہا ہوں، ایسے ہی آپ نے الائچی کے دانے نکال لینے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کریں گے کہ الائچی کے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ طریقہ آپ دیکھ لیں، اس طرح اس کے دانے نکال لیں گے۔ اور ادویات کی صفائی کے بعد یہ دانے نکال لیے۔ دانے نکالنے کے بعد آپ نے جائفل جو ہے، جائفل اس کا اوپر کا چھلکا اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد باقی تمام اجزاء کو ایک ایک کر کے صاف کر لینا ہے۔ خصوصاً جو چیزیں باریک ہوتی ہیں نا، ان کو آپ کسی باریک کپڑے کے اندر، جیسے یہ دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا یا خاشے کا کوئی ہو نا، اس باریک کپڑے کے اندر آپ اس کو، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کپڑ چھان، آپ اس کو کپڑ چھان کر لیں۔ یعنی کپڑے کے اندر اس کو دوا کو ڈال کے تھوڑا سا آپ ہلائیں گے تو اس کی مٹی جو ہوگی نا اندر، وہ نیچے صاف ہو کر نکل جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو پہلے صاف کر لیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، لونگ کو بھی بڑی اچھی طرح صاف کریں۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بے احتیاطی کی جائے تو بعض اوقات اس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ادویات کے اندر پتھر ہوتے ہیں جس کے اندر بندے کا گمان بھی نہیں جاتا کہ اس میں پتھر ہوگا، لیکن اس میں سے بھی پتھر نکل آتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو پیس لینا ہے، لیکن پیسنے کے اندر ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ چھلکا اسبگول کو بالکل نہیں پیسنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ اس میں کوزہ مصری نہیں ڈالیں گے۔ یہ جو میٹھی ہوتی ہے چونکہ، اور اس میں شوگر میں ان کو نقصان دے گی، تو کوزہ مصری اس میں نہ ڈالیں، باقی اجزاء سارے ڈال لیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے چھلکا اسبگول اور کشتہ جات، ان کو آپ نے پیسنا نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زعفران کو آپ کوشش کریں کہ
کسی کھرل وغیرہ کے اندر آپ اس کو باریک کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے تو اس کے اجزاء مشین کے اندر لگ جائیں گے۔ یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ زعفران کو پہلے آپ پیس لیں، اس کے بعد کوئی دوائی ڈال کے اس میں، تو اس کو تھوڑا سا اس میں پھیر لیں تاکہ وہ زعفران کے تمام اجزاء دوا کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو آپ نے اس کو پیس کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد جو اس کا وہ بقیہ بچے اس کو آپ نے دوبارہ سے پھر پیس لینا ہے تاکہ اس کے تمام اجزاء اس کے اندر ہی شامل ہو جائیں۔ تو پھر دوبارہ سے پیس کے اس کو اچھی طرح جب آپ پیس لیں گے تو پھر اس کے اندر آپ نے کشتہ جات شامل کرنے ہیں، اس گول کا چھلکا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اچھی طرح جب اس کو آپ مکس کر لیں گے تو یہ بالکل یکجان ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے دو صورتیں ہیں، اس میں شہد ڈال کر حسب ضرورت شہد ڈال کر اس کی معجون بنا لیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ شہد نہیں ڈالنا چاہتے تو سفوف ہی استعمال کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سفوف ہر موسم میں موسم گرما ہو تب بھی استعمال کی جا سکتی ہے، موسم سرما ہو تب بھی استعمال کی جا سکتی ہے، موسم بہار ہو، یعنی جو بھی موسم ہو اس کے اندر آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ تو کوشش کریں اجزاء کو اچھی طرح، جیسے یہ میں آپ کے سامنے صاف کر رہا ہوں، اجزاء کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی جز رہ نہ جائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی طرح اس کو استعمال نہ کریں اور اچھی طرح اس کو۔ اب یہ دیکھیں نا، میں زعفران ڈال رہا ہوں، ادویات ڈالی ہیں ان کے ساتھ زعفران ڈال دوں گا تاکہ یہ زعفران جو ہے یہ اس کے تمام اجزاء دوا کے اندر استعمال ہو جائیں۔ اب یہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے اجزاء ضائع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ اب اس کا رہ گیا طریقہ استعمال۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چمچ یہ جو ہوتا ہے نا ٹی سپون، 1 ٹی سپون، آپ نے 1 ٹی سپون یا 1 چمچ چائے والا آپ نے صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ یا عصر کے وقت دودھ کے ساتھ لے لیں، دونوں میں سے جو وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ ہم سے بائی ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے، نمبر میرا یہاں پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر کے ذریعے سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ آپ بائی ڈاک بھی اس کو منگوا سکتے ہیں، بنا بنایا جو ہے وہ آپ کو بائی ڈاک مل جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ پنساری کے پاس سے لینے جائیں تو کوشش کریں کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ خالص الاجزاء ہو، صحیح الوزن ہو۔ اگر خالص الاجزاء اور صحیح الوزن ہوا تو پھر یہ سریع التاثیر بن جائے گا۔ خالص الاجزاء صحیح الوزن ہوگا تو سریع التاثیر یہ خود بخود بن جائے گا۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ اچھی طرح جب مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ تیار ہے، اس کو آپ بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مرض کے لیے مشورہ کرنے کے لیے یا اس کی دوا منگوانے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ اس حوصلہ افزائی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ کمنٹس کے اندر ہماری بے شک کوئی غلطی ہے وہ بتایا کریں، کوئی اس کے اندر کوئی اضافہ ہے تو وہ بتایا کریں۔ تو اب آپ اجازت دیں، یہ دوا آپ کے سامنے تیار ہو گئی ہے۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو، جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو بخیر و عافیت زندگی گزارنے کی، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔